زبردستی بازار بند کرانے پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا، پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ پنجاب میں سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے نافذ۔ پی کے ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا اتحاد پسند جتوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ۔ ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے گئے۔ پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا ہر ضلع میں وسل بلوز سیل قائم کرنے کا فیصلہ۔ صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل قائم۔ عوام غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں، ورنہ کرایہ داری پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پنجاب میں ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام سردار محمد یوسف عطا اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، ارکان پارلیمنٹ پیر صابر شاہ، کیپٹن صفدر، مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار مشتاق موجود تھے۔ افغانستان میں جنگ بندی سرحد پار دہشت گردی روکنے سے مشروط۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو قابو میں لائیں، ورنہ معاہدہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا افغانستان سے دہشت گردی پر پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کی کوششوں سے پاکستان کے موقف کو تقویت ملی۔ پاک افغان جنگ بندی افغان طالبان کے اقدامات پر منحصر ہے۔ ترکی، قطر افغانستان کے ساتھ معاہدے میں در اندازی نہ کرنے کی شک شامل ہے۔ فتنہ الخوارج افغان طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ جب تک خلاف ورزی نہیں، جنگ بندی برقرار رہے گی۔ سینٹورس مال میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ لاہور میں بھی اسی نوعیت کے 2 مقدمات درج کروائے جانے کا انکشاف۔ خاتون اور ملزمان کے درمیان دوستی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سینٹورس ریپ کیس کے ملزمان کا کہنا ہے خاتون کو کال سینٹر پہ نہیں، سپا میں ملے تھے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نے بتایا کہ لڑکوں نے ان کا موبائل فون لے لیا تھا اور فون پر دیے کے بہانے جائے وقوع پر بلایا، جبکہ FIR میں نوکری کا جھانسا دے کر بلانے کا ذکر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقے دل بدین میں کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب کارروائی میں فتنہ ہندوستان کی تشکیل کا کلا کما کر دیا۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، ایک خارجی ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارود اور مواصلاتی آلات برآمد۔ فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو بھی کلیئر کر دیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھتہ نہ دینے پر فتنہ الخوارج نے 6 افراد کو زندہ جلا دیا۔ فائرنگ کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ DPO کا کہنا ہے واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ بانی PTI سے جیل میں ملاقات، بارے تمام کیسز لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی درخواست بھی لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوکر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس عاصم خان لارجر بینچ میں شامل۔ مہنگائی سے عوام کا جینا دو بھر۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام سے مٹھاس چھین لی۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی اور پشاور سمیت کئی شہروں میں چینی 230 روپے سے زائد میں فروخت۔ حکومت نے بھی چپ ساتھ دی عوام مافیا کے رحم و کرم پر۔ شہریوں کا کہنا ہے اب چائے بھی پھیکی ہو گئی، زندگی پہلے ہی کڑوی تھی۔ افغانستان کے ساتھ سرحدوں کی بندش سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیاں غریب عوام کی پہنچ سے باہر۔ مختلف شہروں میں ٹماٹر 700 روپے، لہسن اور مٹر 400 روپے کلو میں فروخت۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوش روا اضافہ۔ مختلف شہروں میں آٹا نایاب، غریب فاقوں پر مجبور۔ پاک افغان تجارت 11ویں روز بھی معطل۔ ٹرکوں میں لدی اشیاء خورنوش خراب ہونا شروع۔ دونوں ممالک کے درمیان تورخم، چمن، غلام خان اور خرلاچی کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔
جب دل کرے کرشنگ سیزن شروع کر دیں، وفاقی حکومت کی شوگر ملوں کو کھلی چھٹی۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی غذائی تحفظ کو بریفنگ میں کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شوگر ملوں پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے۔ پچھلے سال گنے کی 400 سے 700 روپے فی من قیمت تھی۔ IMF معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں 1 نومبر تک گنے کی فصل تیار ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت اور شوگر ملز کے درمیان نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت آٹے اور گندم کے معاہدے پر آمنے سامنے۔ وزیر اعلیٰ KP کی گندم اور آٹے کی آزادانہ ترسیل کے لیے پنجاب حکومت کو خط لکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اجلاس سے خطاب میں کہا، خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے، ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ کو صوبے میں گندم اور چینی کے دستیاب ذخائر اور نرخوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں تمام گوداموں کی فوری رجسٹریشن کے احکامات بھی جاری کیے۔ آئین کے تحت صوبے کو گندم اور آٹے کی آزادانہ ترسیل پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے KP حکومت کے موقف کی تائید کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا، سندھ حکومت نے وفاق کی گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من قبول کر لی۔ وفاق کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو گندم خریداری کی اجازت کی کامیابی ہے۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کسانوں کو مزید سہولیات دی جائیں۔ جب بھی کسانوں کو سہولیات نہیں دی گئیں، گندم کی پیداوار کم ہوئی۔ سندھ کے کسانوں کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت چاہتی تھی گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے من ہونی چاہیے۔ کسانوں کے ریلیف سے متعلق بلاول بھٹو نے وفاق سے کچھ مطالبات کیے۔ وفاق سے زرعی انکم ٹیکس پر بھی بات کی ہے۔ زرعی آمدن ٹیکس پرانے ریٹ پر وصول کیا جائے گا۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی معاملہ پر کشمکش کا شکار۔ آزاد کشمیر کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت۔ وفاقی طرز پر آزاد کشمیر میں PP حکومت کی اتحادی رہے گی۔ PP ذرائع کا کہنا ہے کہ PP آزاد کشمیر میں حکومت کے قیام کے بعد وفاقی فنڈنگ بارے تذبذب کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی بقیہ مدت کے لیے فنڈنگ کی یقین دہانی نہیں مل رہی۔ وفاق سے بقیہ فنڈنگ نہ ملنے پر آزاد کشمیر حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ پیپلز پارٹی قیادت آزاد کشمیر ان ہاؤس تبدیلی پر نون لیگی قیادت سے بات کرے گی۔ PMDC کے باہر طلباء کا احتجاج۔ PMDC کا کہنا ہے کہ MD CAT 2025 کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ صوبائی حکام نے امتحان کے پرامن انعقاد کے لیے ضروری تیاریاں مکمل کر لیں۔ امتحان میں سوالیہ پرچوں کی طباعت اور امیدواروں کی ایڈمٹ کارڈ کا اجرا بھی شامل ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا، امیدواروں کی سہولت کے لیے PD and DC نے رجسٹریشن پورٹل 2 مرتبہ کھولا۔ سیلاب سے متاثرہ طلباء کو سہولت دینے کے لیے امتحان کی تاریخ میں توسیع کی گئی۔ ہائی کورٹ نے MD CAT کی تاریخ میں مزید توسیع کے لیے درخواست کو مسترد کر دیا۔ MD CAT کے انعقاد میں مزید تاخیر ممکن نہیں۔ ملک کی ترقی کو کلائمیٹ چینج اور بڑھتی آبادی سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے معاشی گروتھ حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہوا ہے۔ ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر کے تعاون سے ٹیکس وصولیوں میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ زرعی اور تجارتی شعبوں میں ٹیکس آمدنی بڑھانے کے اقدامات جاری ہیں۔ ڈیجیٹل نگرانی اور ٹریکنگ کے ذریعے شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی۔ کم اور درمیانے آمدنی والے طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے ریٹ میں کمی کی گئی۔ 2 ملین روپے تک آمدنی والے افراد کا انکم ٹیکس 5% سے 1% کر دیا گیا۔ سپر ٹیکس کے حوالے سے انتظامیہ پالیسی لانے کی تیاری جاری ہے۔ پاکستان میں آئینی ادارے کمزور پڑ گئے۔ عدلیہ، میڈیا اور پارلیمنٹ پر ملک کی وقار کے لیے خطرہ ہے۔ رہنما PTI شوکت بصرہ کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو۔ کہا، ریاستی طاقت استعمال کر کے عوام کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ تشدد یا انتقامی کارروائیوں کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ اداروں کو آئین کے تحت اپنا فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ سیاسی اختلافات کے حل کے لیے جمہوری اور پرامن راستہ اختیار کریں۔ رہنما مسلم لیگ نون اسما قارداد نے کہا کہ ہارٹ اسٹیٹ کی باتیں افواہوں پر مبنی ہیں۔ بعض حلقے ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں مجموعی معاشی، داخلی اور سیاسی صورتحال اور پاک افغان بارڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں ایک مذہبی جماعت پر پابندی سے متعلق معاملے کا بھی جائزہ لینے کا امکان ہے۔ کابینہ اجلاس میں اہم سمریاں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بدل گیا، لیکن سابقہ کابینہ کی مراد تاحال برقرار۔
ذرائع کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو آئے ہوئے کئی دن گزر گئے، اس کے بعد بھی علی امین گنڈاپور کی کابینہ کے وزراء، مشیر اور معاونین سے برات واپس نہیں لی گئیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کی کابینہ کے ارکان تاحال سرکاری گاڑیاں اور رہائش گاہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے نہیں لیں گے، بھارت کی 78ویں برقرار۔ سیکرٹری بھارتی بورڈ کا ایشین کرکٹ کونسل کو خط، کہا ٹرافی بھیج دیں، ٹرافی نہ ملی تو آئی سی سی میں معاملہ اٹھائیں گے۔ ایشین کونسل نے بھارت کو 10 نومبر کی تقریب میں ٹرافی وصول کرنے کی پیشکش کی۔ اور ٹیسٹ ڈیبیو میں آصف آفریدی 5 وکٹیں لینے والے معمر ترین کرکٹر بن گئے۔ 38 سال 302 دن کی عمر میں انگلینڈ کے چارلس میریٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ انگلینڈ کے چارلس نے 37 سال 332 دن کی عمر میں ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 38 سالہ آصف آفریدی ڈیبیو میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چھٹے پاکستانی اسپنر بن گئے۔